نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں تاکہ اس میں تھوڑا سا نماز کی اہمیت کو بتانا ہے کہ قرآن میں کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، نماز پڑھنے کی، نماز چھوڑنے کی۔ بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے کہ چلے گا، ٹھیک ہے تو صحیح ہے، میرا کام کیا ہے تھوڑا سا بتانا کہ بھائی قرآن میں کیا ہے، آپ جان لیں سمجھ لیں، اس کے بعد پھر جو دل چاہے کریں۔ وما علینا الا البلاغ، تو پہنچا سکتے ہیں بھائی، اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو چلو دیکھتے ہیں ان آیات کو۔ میں نے ایک آیت تھی جو جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو اس نے مجھے ہٹ کیا، اور میں نے کہا یہ لوگوں کو بتانی چاہیے۔ تو مجھے مطلب چھوڑو اس کو۔ تو جب اس میں بتا دیتا ہوں، دکھا دیتا ہوں کہ وہ آیت کیا ہے، اور میں نے کیا سمجھا اور کیوں سمجھا، اور میں نے کیا کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ تو اچھا اب میں ذرا اسکرین شیئر کرتا ہوں تاکہ میں قرآن کو مطلب دکھا دوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ کیا کھل گیا بھائی۔ اچھا ابھی ٹھہر جاؤ۔ اچھا یہ ہے وہ آیت، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم منیبین الیہ واتقوا، مطلب کانٹیکسٹ تو بہت سارا ہے، ابھی یہ ایکچولی میں نے کھولا ہوا ہے تفہیم القرآن بائے مولانا مودودی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ تفسیر ساتھ ساتھ چل رہا ہے سب۔ تو یہ اس کے اندر یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت ہے منیبین الیہ واتقوہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، ٹھیک ہے، اللہ سے معافی مانگو، مغفرت مانگو، اللہ توبہ کرو، جو بھی ہے، اور اللہ کے ساتھ گڑ گڑاؤ، دعا کرو، یہ منیبین الیہ واتقوہ، اور اس سے ڈرو، ڈرتے رہو، اس کے عذاب سے ڈرتے رہو، اس کی سزا سے ڈرتے رہو، اور کیا کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ جو ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز چھوڑ کے مشرکین میں شامل نہ ہو جاؤ۔ اس کا یہ مطلب میں نے نکالا ہے، میں نے سمجھا کہ اگر نماز قائم کریں گے تو آپ مشرک نہیں ہیں، اور اگر نماز چھوڑ دیں گے تو آپ مشرکین میں شامل ہو جائیں گے، یہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے۔ اور مشرکین کو اور ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ کون ہیں، من الذین فرقوا دینہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، کسی نے دین کی کوئی بات مان لی، کسی نے کوئی بات مانی، کسی نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہے ایسا دین میں، کسی نے کچھ کر لیا، کسی نے کچھ کر لیا۔ ہمارے مسلمان مثال کے طور پہ آج ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے، سوائے شرک کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، جو جتنی رسمیں ہیں، جتنا اسراف، جتنی تبذیر، جتنا پیسے کی بربادی، جتنا شو آف، جتنی بے حیائی ہماری شادیوں میں ہوتی ہے آج کا، تو یہ کیا ہے، دین کا حصہ نہیں ہے کیا؟ ہمارا نکاح دین کا حصہ ہے نا، تو کیا ہے، ہم نے تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہی ہے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گروپ نے بنا لی، اور کل حزب بما لدینا فریحون، اور ہر گروپ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی جو وہ سمجھتا ہے وہی صحیح ہے، اور وہ اسی میں خوش ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو آیت ہے میں نے کہا تو کہ النماز واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، اور نماز چھوڑ کر مشرک نہ بنو، یہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ اب آگے تھوڑا سا اور بڑھتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ ہے شرک کس طرح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کے اندر ایک اور میں بتا دوں یہ یہاں پہ کہ اس سے پہلے جو ہے نا کچھ ایک آیت اور ہے جو اس کو بھی ہم دیکھتے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا کہاں گئی وہ، alright، لوگ کون ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، بلی تبع الذین ظلموا، یعنی جو گناہ، ظلم مطلب جو گناہ گار لوگ ہیں، گناہ کرنے والے لوگ ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں گناہ کر کے، تو وہ لیکن وہ یہ گناہ گار لوگ اتباع کرتے ہیں، یعنی فالو کرتے ہیں یا بات مانتے ہیں کس کی، اہواءہم، اپنی خواہشوں کی، بغیر علم، بغیر کسی ثبوت کے۔ وہی اللہ نے ایسی وہ تو نہیں اتاری کہ اپنا جو دل چاہے کرو بھائی، جو دل میں آیا کرو، نہیں،
آپ نہیں کر سکتے. آپ کو وہ کرنا ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ کرو، اور وہ نہیں کرنا ہے جو قرآن نے منع کیا ہے. اگر ہم مسلمان یا مومن ہیں تو مسلمان بھی چھوڑو، اگر مومن ہے تو ٹھیک ہے نا، کیونکہ مومن ہی جنت میں جائیں گے، مومنوں کی بچت ہوگی، مسلمانوں کی نہیں ہوگی. یہ ایک دوسری بحث ہے، سورہ حجرات پڑھ لیں، بات سمجھ میں آ جائے گی. تو احوا اہم بغیر علم، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی خواہشوں کو اتباع کرتے، ان کی اتباع کرتے ہیں. تو خواہشوں کو اتباع کرنے والوں کے لیے ایک اور آیت ہے، یہ ہے سورۃ جاثیہ میں. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. یہ اردو میں بھی ترجمہ ہے، انگلش میں بھی یہ پڑھ لیں. 45 آیت سورہ ہے اور 23 آیت. یعنی انسان کیا کرتا ہے، اگر انسان اپنی دل کی باتوں کے اوپر چلتا ہے، اپنی خواہشات کے اوپر، جو اس کے دماغ میں آیا بس وہی صحیح ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا رکھا ہے، جبکہ الہ کون ہے، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں بنا سکتے. ہم اپنی خواہشات کو اگر ہم وہ بنائیں گے تو ابھی ایک آیت میں نے بتا دی سورہ روم میں کہ پھر وہ شرک میں آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ الہ کون ہے کہ جس کی آپ بات مانتے ہیں. اگر آپ اس کی بات نہیں مانتے، نماز نہیں پڑھتے، اور دوسری بات کام میں بزی ہیں، کھیل کود میں بزی ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یا ویسے ہی گپے ہانک رہے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، پارٹی ہو رہی ہے، گھوم رہے پھر رہے باہر، نماز کا ٹائم آیا چلا گیا نکل گیا، کچھ بھی نہیں. تو آپ نے اللہ کی بات تو نہیں مانی نا. آپ نے کس کی بات مانی؟ اپنی خواہشات کی بات مانی، اپنے دل کی بات مانی، اپنی اس کو کہنا چاہیے نا، خواہشات نفس جس کو کہتے ہیں، نفس جو بول رہا ہے بس وہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو جب پھر وہ آپ نے تو نفس کے الہ بنا لیے تو پھر کیا ہوا؟ اگر میں آپ کہہ رہا ہوں تو میں آپ سے مخاطب نہیں، بلکہ میں اس میں بھی شامل ہوں. مطلب ہم لوگ جو یہ کرتے ہیں، یہ ہے بات ہے نا. تو یہ اب الہ بنا لینا اپنی خواہشات کو، یہ کیا ہے؟ اب یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. سورہ کہف میں چلتا ہے. یہاں پہ ایک واقعہ ہے. بہت ساری سورہ کہف بائی دا وے بہت امپورٹنٹ سورہ ہے، اور اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں کیا ہے کہ اس میں بہت سارے واقعات جو ہیں دیے ہوئے ہیں، کئی مطلب چھوٹے چھوٹے ڈفرینٹ اسٹوریز ہیں. اس میں سے ایک اسٹوری جو ہے وہ تو دوستوں کی ہے. میرا خیال ہے پیچھے نکل گئی، کیا ہو گیا، آگے چل گئی. ہاں، یہاں مل جائے گی مجھے، یہاں ہی کہیں ہے. وہ دو دوستوں کی ہے کہ اس میں سے ایک دوست کے پاس بڑا مال تھا، 2 باغ تھے اس کے. ٹھیک ہے، اور بہت شاندار انگوروں کے باغ اللہ نے اس کو دیے ہوئے تھے. تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. دیکھیں اللہ کہتا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. تو 2 باغ تھے انگوروں کے، اور اس کے چاروں طرف کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے اس کی حفاظت کے لیے، اور خوب پھل نکلتا تھا. تو یہ سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، آپ پڑھتے ہیں. ویڈیو بڑا ہو جائے گا تو ہم گونا پھانس دیں. اچھا، وہ دخلا جنت وهو ظالم نفسه، اپنے دوست کے ساتھ جو غریب تھا بیچارہ. تو اس کے ساتھ یہ اپنے باغ میں جب گیا تو پھلنے خانی دکھانا، جو ہے نا، شو آف کرنا. کیا قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا کہ یار دیکھ کیسے میں نے زبردست طریقے سے باغ کھڑے کیے ہیں، کھجوروں سے جو ہے نا، درختوں کے چاروں طرف سے اس کی حفاظت کی ہے. میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی یہ برباد ہوں گے، تباہ ہوں گے. اور اور اتنی میں نے صحیح طریقے سے ان کی حفاظت کی ہے، اور شاندار طریقے سے بیچ میں نہر بھی ہے، پانی کا بندوبست، ہر چیز کر دی ہے. تو میں سیٹ ہوں لائف کے لیے، ہم سیٹ رائٹ. اور پھر اس نے کیا کہا، وما اظن الساعۃ قائمۃ، تو قیامت وغیرہ کا یار پتہ نہیں بھائی، ہوگی نہیں ہوگی. اور اگر میں اپنے رب کی طرف واپس بھیجا بھی گیا، بولا اررددت الی ربی، تو وہ رب کا انکار تو نہیں کر رہا، اللہ کو ماننے والا آدمی تھا. تو مگر اس کو کیا، اس کے ذہن میں کیا تھا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، کیونکہ اللہ نے مجھے یہاں پہ اتنا نوازا ہے تو اللہ مجھ سے خوش ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، چاہے میں کچھ کروں نہ کروں، اور میں اللہ کے پاس جاؤں گا. جب وہ یہاں خوش ہے تو مجھے وہاں بھی دے گا، اس نے یہاں مجھے اتنا دیا ہے. تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، وہ میں دوسرے ویڈیو میں کبھی بتاؤں گا. تو یہ جو ہے، پھر اس کے دوست نے کیا کہا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. ابھی تو اس ذات کی کس بارے میں کفر کر رہا ہے، بک رہا ہے، کہ جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے اور تجھے کو بڑا کیا.
لیکن نہ ہو اللہ ربی، میں تو بھیا اپنے اللہ ہی کو مانتا ہوں رب. اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہی میرا پالنے والا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ تو میرے اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے. ولا اشرک بربی احدا، یہ ہے بات اصل ہے. اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تو بھائی ادھر اس آدمی نے کہاں کسی شرک کی بات کری ہے؟ اس نے تو صرف یہ کہا ہے کہ بھائی میرے یہ 2 باغ ہیں، دیکھ میں نے اتنی محنت سے بنائے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ یہ خراب ہوں گے، اور اب میں اللہ کے پاس جاؤں گا واپس تو مجھے وہ وہاں پہ بھی دے گا. یہاں کون سا شرک ہے؟ سمجھیں کہ اللہ کس شرک کی بات کر رہا ہے، ابھی بتاتا ہوں آگے. تو یہ جو ہے اس نے کہا بھائی، پھر ولولا اذ دخلتا جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تم نے جب تم اپنے باغوں میں داخل ہو رہے تھے تو ایسا کیوں نہ کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت، اللہ جو چاہے کرتا ہے اور اللہ کی طاقت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ بات ہے اصل جو اللہ کہتا ہے کہ تم ریئلائز کرو اس کو کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہو اللہ کا ہے، اور اللہ کے سوا کچھ. تو پھر بھائی اس کے کہنے پہ عمل بھی کرو نا. اس نے کہا نماز پڑھو تو پڑھو نا، کیا ہو گیا؟ جب آپ نہیں کر رہے اور باغ میں اپنے باغ کو بنانے میں بزی ہو، نماز چھوڑ رہے ہو، تو پھر آپ اللہ کو تو نہیں مان رہے. آپ نے تو اپنی خواہشات کو پہ چل رہے ہو، تو پھر تو شرک ہو گیا. یہی اس شرک کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے کمتر سمجھتا ہے اپنے سے مال میں اور اولاد میں، تو کچھ فعسا بھی آئی ہوتی ہے، نہیں خیر من جنت کا، تو کچھ دیر کی بات نہیں کہ اللہ جو ہے مجھے ان سے بھی اچھے باغ عطا کر دے، تیرے باغوں سے بھی اچھے باغ. اور وہ یرسل علیہا حسبان من السماء، اور آسمان سے ایسی ایک آفت بھیج دے کہ تیرے باغ جو ہے بیڑا غرق ہو جائے ان کا. اور یہ ہو بھی گیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ آیا، یہاں دیکھیں کہ وہ جب صبح اٹھا اگلے دن فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہ، اور ہاتھ ملتا ہوا اٹھا کہ ابے یار اتنا میں نے خرچ کر کے باغ بنایا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ان کا تو بیڑا غرق. کیونکہ وہ رات کو کیا ہوا، اللہ نے بھیج دیا، وہ بگولا کہتے ہیں نا اس کو، ٹوسٹر، وہ آیا، وہ پورے باغ کو پھر کے چلا تو باغ تو ہو گئے چٹیل میدان. اب وہ تو اس نے پھر کیا بولا؟ اس نے کہا یا وہ یقول یا لیتنی، کاش لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوتا. یہ اردو میں بھی ہے، پڑھ لو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے صرف یہ کہا تھا کہ اس نے ریلائے کیا تھا، اپنے بھروسہ کیا تھا، اعتبار جس کو کہتے ہیں، بھروسہ کہ یار میرے باغ ہے، میری لائف تو سیٹ ہے بھائی. ٹھیک ہے، میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، کچھ کروں نہ کروں، میری لائف سیٹ ہے، میں نے تو اپنے آپ کو سیکیور کر لیا ہے، اور یہ باغ تو اب کبھی نہیں جا سکتے، کبھی برباد ہو نہیں سکتے. تو میں خوش ہوں، اور اتنا بڑے اچھے باغ دیے ہیں اللہ نے مجھے اس دنیا میں، تو جب میں وہاں جاؤں گا وہاں پہ بھی مجھے ایسے ہی ملے گا. دس از، یہ جو اس دھوکے میں جو انسان رہتا ہے نا، یہ ہے خطرناک ترین چیز. اور اسی کو اللہ نے یہاں پہ شرک بولا ہے. اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز پہ آپ نے رلائے کیا، بھروسہ کیا، تو وہ شرک ہے. اور نماز چھوڑ کے دوسرے کاموں میں بزی رہنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے نماز چھوڑی، اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا، اپنے بزنس پہ بھروسہ کیا، اپنی دوسری چیزوں پہ بھروسہ کیا، اپنی پراپرٹیز پہ بھروسہ کیا، جائیداد بنائی ہوئی ہے، کھیت ہیں، یہاں بھائی وہاں سے مال آتا رہے گا. اب زمین ہے، کہاں جائے گی زمین؟ ہوگا چھوٹی سی بیماری ہو گئی نا، پتہ چل جاتا پھر 2 منٹ میں. تو یہ چھوٹی سی انگلی، اس سالی اس انگلی میں وہ ہو گیا، پس پڑ گیا میرا، 2 دن سے میری چیخیں نکل گئی. یہ اوقات ہے ہماری، ایک چھوٹی سی تکلیف میں ہم تڑپ جاتے ہیں، پھر اللہ 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 اللہ. اور اللہ کہتا ہے بہت ساری آیتیں کہ جہاں پھر میں ان پہ اپنی رحمت کو تھوڑا سا وہ کرتا ہوں، نماز چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے مجھے. نماز ہی تو ایک ذریعہ ہے بھائی اللہ کی یاد کا. بہرحال تو اب آگے چلتے ہیں. اب یہ ہے سورہ، اس کے بعد پھر سورہ انعام میں بھی ہے. اس میں بتا دیا سیدھا سیدھا کہ اللہ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں. اس کو بھی پڑھ لیجئے کہ قل تعالوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. آپ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کو بولیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ نے کون سی چیزیں ان پہ حرام کر رکھی ہیں. نمبر 1 چیز، اللہ تشرک بھی شیئا،
کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی چیز کے شریک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا ہے۔ سیکنڈ چیز بھی میں بتاتا جاؤں کہ بہت ضروری ہے، وبالوالدین احسان، حرام ہے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، حرام ہے ان کو جھڑکنا، ان پہ غصہ کرنا، حرام ہے ان کو پلٹ کے جواب دینا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آپ اف تک نہیں کر سکتے، ماں باپ اگر ڈانٹ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، you can't even say اف، کیا ہو گیا، کیوں آپ چیخ رہے ہیں، کیا ہو گیا بھائی، حرام ہے یہ۔ ایسے ہی جیسے زنا کرنا یا سور کھانا یا شراب پینا، وہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے ما حرم ربکم علیکم۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو شروع سے اس بات کو ان کے دماغ میں، گدی میں بٹھا دیں کہ دوسری چیزوں کے ساتھ تم ہمارے ساتھ بدتمیزی کرو گے تو یہ بھی حرام میں آئے گا اور دوزخ کی آگ میں جلو گے۔ شروع سے بتا دو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اور آگے چلیں۔ اب نماز کی اہمیت، تو سب سے پہلے تو اچھا اس کو دیکھتے ہیں، اس آیت کو دیکھ لیں، والذین ہم، نو، شروع سے پڑھ، کون لوگ جنت میں جائیں گے، یعنی فلاح کون پائیں گے؟ تو یہ سورہ مومنون ہے، قد افلح المومنون، صرف مومن ہیں جو فلاح پائیں گے۔ فلاح پانے کا مطلب ہے کہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ مومن، رائٹ؟ اب مومن کون لوگ ہیں، اس کی ڈیفینیشن سب نیچے ہے۔ نمبر 1 چیز اللہ نے کیا رکھی ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ نہیں کہا گیا کہ الذین هم اقام الصلاۃ، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اپنی نمازوں میں نماز کو پڑھتے ہیں لیکن اس میں اگر خضوع خشوع نہیں ہے، کانسنٹریشن نہیں ہے، پراپر طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے، تو وہ بھی پھینک دی جائے گی، لپیٹ کے منہ پہ مار دی جائے گی، ناٹ ایکسیپٹیڈ۔ تو وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں میں خضوع خشوع رکھتے ہیں وہی فلاح پانے والے ہیں، وہ مومن ہیں۔ پھر بہت ساری چیزیں، 2 4 5 چیزیں اور ہیں، یہ پڑھ لیں خود سورہ مومن۔ پھر جب اینڈ ہو رہی ہے اس ڈیفینیشن کی، اس میں بھی پھر یہی بات آ گئی، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ حفاظت تو آدمی اس چیز کی کرتا ہے کہ جس کے چوری ہونے کا ڈر ہو، رائٹ؟ ہماری نمازیں کہاں سے چوری ہو رہی ہیں؟ کون آ رہا چوری کرنے؟ آ رہا ہے شیطان، ہماری نمازوں کو چرانے کے لیے طاق میں بیٹھا رہتا ہے، وہ ہے جو ہماری نماز چرا لیتا ہے۔ آپ نماز چھوڑ لیں تو یہ مت سمجھو کہ کوئی چھوٹی چیز ہے، آپ نے شیطان کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ آ کے آپ کے گھر میں گھس کے آپ کی نماز چرا کے لے جائے آپ سے۔ اس کو اللہ یہ کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ دیکھو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، مت، ڈونٹ لیٹ ہم ٹیک اٹ اوے فرام یو، اسٹیل اٹ اوے فرام یو۔ یہی لوگ ہوں گے جو اولئک هم الوارثون، جو وارث ہوں گے۔ کس چیز کے وارث؟ گھر کے، گاڑی کے نہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، فردوس جنت کو بولتے ہیں، ہے نا؟ تو جنت کے وارث یہ لوگ ہوں گے، اور ان کے اندر 5 چیزوں میں سے 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ دوسرا، اپنی نماز میں خضوع خشوع بھی رکھتے ہیں، ایسے الٹی سیدھی چلی میں نہیں پڑھتے۔ تو یہ ہے مومن، یہی جنت میں جائیں گے، باقی سب بکواس ہے۔ آگے سمجھ میں اتنی نہ آئے تو بھی خیر ہے، میں تو بس میں کیا کر رہا ہوں، میں یہ کیوں کر رہا ہوں، میں ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں، میں کیوں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ میں بھی ایک فریضہ ادا کر رہا ہوں جو اللہ نے ایک فرض بنا دیا ہے، میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، کھول کے رکھا میں نے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم کو ایک بہترین امت بنا کے پیدا کیا ہے، کس لیے؟ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، پبلک کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم کر دینے کے لیے اور برائیوں سے روکنے کے لیے۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان لانا۔ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ یہ کرتے ہو، تو ہماری جواب ہے بھائی، اللہ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے، رائٹ؟ ایک اور بتا دیتا ہوں، اس سے بعد پھر میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں گا۔ ایک اور سورہ دیکھ لیجئے، سورہ عصر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہے، لاس میں، ایوری بڈی، دا ہول ہیومینٹی از اے لوزر، سب لوز کرنے والے ہیں۔ تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ جانور جائیں گے؟ جو انسان تو نہیں جائیں گے، لیکن ایکسیپشن دیا بعد میں، آگے کی آیت میں کیا ہے؟ ایکسیپشن،
کہ کون لوگ بچ جائیں گے، وہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات، دو چیزیں ہو گئی. اس کے بعد تیسری کیا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ چوتھی چیز. چار چیزیں، یہ چار چیزیں جو کرے گا وہ بچے گا. تو یہ چار چیزیں ایکسپلین کریں آپ، کیا ہے یہ؟ اللہ پہ، رسول پہ، کتابوں پہ، ان پہ ایمان لاؤ، آخرت کے دن پہ ایمان لاؤ، رائٹ. وعمل، پھر کیا کرو؟ وعملوا الصالحات، قرآن میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ سب کرو، جس میں نماز بھی شامل ہے. نہیں کرتے تو گیا آؤٹ. وتواصوا بالحق، اور پھر قرآن کی تبلیغ کرو. حق کیا ہے؟ صرف قرآن ہے. قرآن از حق، اللہ از حق، اور اللہ کا کلام قرآن. ہمارے پاس اللہ نہیں ہے اس وقت، ہمارے پاس رسول نہیں ہے اس وقت، لیکن ان کا ریپرزنٹیٹیو قرآن ہے اور وہی حق ہے. تو وتواصوا بالحق، اس کے پرچار کرو، اس کو آگے بڑھاؤ، رائٹ. وتواصوا بالصبر، اور جو بیک لیش آئے، جو کبھی برا بھلا کوئی بولے، نان مسلم گالیاں بھی دے دیتے ہیں، تو اس پہ پھر صبر کرو. صبر کے ساتھ اس کام کو جاری رکھو. تو اس لیے میں کر رہا ہوں، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا برا بھلا بولنے کی ضرورت ہے. اگر بول بھی تو میرا کیا بگڑے گا؟ میرا کام تو، میں تو اللہ کا ہے کہ حکم بجا لانے کی کوشش کر رہا ہوں. آگے سمجھ میں؟ تو اب نماز جو ہے، میں نے بتا دیا کہ وہ جو آیت ہے سورہ روم کی، وہ یہی ہے کہ نماز اگر چھوڑو گے تو مشرکین میں ہو جاؤ گے. اور اپنی ڈونٹ فالو یور ڈیزائرز، کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا، آپ نے اپنی ڈیزائرز کو اپنا معبود بنا لیا. اینڈ دیٹس اٹ، وہ یہی شرک ہے. اب اس ساری باتوں کے بعد اگر پھر بھی میری بات سمجھ میں نہیں آتی اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں شاید غلط ہی مطلب نکال رہا ہوں، تو ایک بڑا اسکالر ہے جو اب دنیا میں نہیں ہے، جو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، میرے استاد ہیں، سمجھ لو، جو مطلب کہنا چاہیے نا کہ وہ غائبانہ استاد، کبھی ملاقات تو ہوئی نہیں. بہرحال ڈاکٹر اسرار احمد، ان کے ویڈیوز واچ کر کر کے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو ان کی رائے سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر میرے پہ یقین نہیں ہے، یا میرے پہ لگتا ہے کہ میں نے شاید غلط مطلب نکال لیا ہے، سمجھا ہے ان آیاتوں کو، تو چلو اس کی بات سن لیتے. وہ تو بڑا اسکالر ہے، اگر اس کی بات بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر وما علینا الا البلاغ، اس کے آگے تو I rest my case. اوکے، سو لیٹس گو. میں وہ ویڈیو پلے کر دیتا ہوں، آپ سن لیجئے کہ وہ ڈاکٹر اسرار احمد کیا کہتے ہیں نماز کو لے کے، شرک کو لے کے. ٹھیک ہے، یہ وہ ویڈیو ہے. اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معصیت لازم آتی ہو، شرک. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی کہ اس معاملے میں جس میں خالق کی معصیت لازم آئے. ہاں، خالق کے احکام کے اندر اندر والدین کا حکم بھی مانو، اطاعت کرو، اساتذہ کا حکم مانو، کسی اور کو آپ کا لیڈر مانا اس کا حکم مانو، لیکن ناٹ بیونڈ وہ جو سرکل ہے کتاب و سنت کا، اس سے باہر نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ آپ الجبرے کے فارمولے کے طور پر اپنے سامنے رکھیے. اب اسے اپلائی کیجئے، جیسے فارمولوں کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے وہ سم جو ہے وہ حل کیے جاتے تھے سوالات. صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، سنو، کی آواز بھی کان میں آئی ہے. آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی. آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لیا، یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھ دیا. یہ شرک. اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں. یس سر. مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن اورعون ایراعون نیست. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے کہا تھا نا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی،
کیا اس ملک کے مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں۔ یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی۔ تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال۔ تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس، لیکن فرعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر الا ربکم الاعلی۔ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا ہے۔ یس سر۔ یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں، 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ یہی آیت ابھی دکھائی میں نے آپ کو۔ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، الہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام حرام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا۔ کون معبود ہے آپ؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمان رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ یہ میں نے یوں سمجھیے کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی ڈیفینیشنز کی تھی۔ ہجرت کا بیس کیا ہے؟ پوچھا گیا ایو الہجرت افضل ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں، شروع کر دو۔ جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہے، تو اللہ کو ناپسند ہے، فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی، ہجرت شروع ہو گئی، افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی۔ لیکن ٹاپ پر لے جائیے تو یہ ہجرت جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اس مرحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہے، اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے، ہجرت فرض کر دی گئی، وہ ہجرت گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، اور مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو، جو لوگ ہجرت کر کے آئے، حکم تھا۔ ہجرت مدینہ فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی، صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائیں۔ تو ہجرت کا یہ ابتدائی نقطہ، انتہا یہ جہاد، المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ صبح نفس نے کہا ابھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رکھ دیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف، یہ افضل الجہاد ہے۔ اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جاؤ۔ تو سمجھے بھائی، یہ اب کیا ہو گیا بھائی؟ تو یہ جو آیت ہے، میں یہی کہہ رہا تھا، ابھی ڈاکٹر صاحب نے کیا بولا، یہی بولا نا کہ بھائی صبح کا وقت ہے، تو لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، سو گئے، نماز چھوڑ دی، تو کیا کہا ڈاکٹر صاحب نے؟ یہ شرک ہے۔ ابھی اس کی بات بھی اگر اس نے بھی غلط سمجھا ہے تو پھر کیا کہہ سکتا ہوں بھائی، لیکن میں نے تو یہی سمجھا۔ اور پھر آیت بھی جو ہے، یہ آیت جو ہے میں نے جو بتائی، اس میں میری سمجھ میں تو یہ آتا کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ اقیم الصلاۃ ولا تکن، دیکھیں ایک اور آیت ہے قرآن میں، ٹھیک ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، ٹھیک ہے۔
اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور کفر مت کرو. تو اب شکر اور کفر ایک دوسرے کے اپوزٹ آ گیا. اگر آپ شکر کرتے ہیں تو آپ کفر نہیں کرتے, لیکن اگر آپ شکر نہیں کرتے تو پھر آپ آٹومیٹیکلی امپلائڈ ہو گیا کہ آپ کفر کر رہے ہیں. آپ بولے میں نے تو شکر نہیں کیا مگر میں نے کفر نہیں نہیں نہیں, شکر نہ کرنا ایکول ٹو کفر کرنا. اسی طرح ایک اور جو ہے آیت ہے کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم کفر کرو گے إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ, تو پھر میرا عذاب بھی بڑا شدید آئے گا تم پہ. یہ دونوں آپس ایک چیز کرو گے تو دوسری اس کے اگینسٹ میں ہوتی ہے نا. بالکل اسی طریقے سے یہاں پہ کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِينَ, نماز پڑھو اور مشرک نہ بنو. یعنی اگر نماز چھوڑی تو مشرک بن گئے, اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہی بس اس ویڈیو میں بتانا چاہ رہا تھا بھائی. ویڈیو ذرا لمبا ہو گیا ہے, تحمل سے دیکھ لینا, اور آگے اگر کوئی بات غلط لگی ہو اور بری لگی ہو تو I'm sorry, معافی چاہتا ہوں, معاف کر دینا بھائی. میں نے تو وہ صرف وہی کہ اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. نہ میں آپ سے بہتر ہوں, نہ میں کسی سے بھی بہتر ہوں, اور نہ میں کچھ جانتا ہوں. میں قرآن کا ایک طالب علم ہوں. جو آیتیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں, ہٹ کرتی ہیں, مطلب سمجھ میں آتا ہے, اللہ سمجھا دیتا ہے. ابھی بھی کیا ہے, صبح کے 4:20 ہو رہے ہیں, 4:20 in the morning, 6 بجے نماز ہونے والی. یہ تہجد کا ٹائم ہے میرا. میں ویڈیو بنا رہا ہوں مگر میں کیا کروں, اس میں قرآن ہی کی تقریر کر رہا ہوں نا بھائی, کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اللہ کا حکم ہے, فرض ہے یہ بھی. کیونکہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے بغیر آپ جا ہی نہیں سکتے جنت میں. بھول جاؤ, ایمان بھی لے آؤ, عمل بھی کرتے رہو, شاندار عمل کرو, 10,000 عمرے کر لو اور 20,000 حج کر لو اور نمازیں پڑھ لو, وہ کر لو, لیکن اللہ کا دین بڑھانے کے لیے اگر آپ نے کچھ نہیں کیا اور مال کمانے میں لگے رہے, کہانی ختم. That's the end of the story. Game over. ٹھیک ہے, تو آخری الفاظ میرے, وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.